آج کی آپ کے ٹاپک کے موضوع کی مناسبت سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کی بہت خوبصورت تعلیمات موجود ہیں جی۔ خوراک کے تحفظ، خوراک کے بچاؤ اور خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کی شاندار تعلیمات ہمیں حاصل ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے کہ ہم یہ کانٹے چھریوں سے کھاتے تھے، ہاتھوں کے ساتھ کھاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ فرمان موجود ہے کہ جب تم کھانا کھا لو تو اپنی ہاتھوں کو رومال سے صاف نہیں کرو، ٹشو کے ساتھ صاف نہیں کرو، ان کو دھو نہیں جب تک ان کے اوپر لگا ہوا کھانا کھا نہ لو۔ آپ نے ہاتھ کے ساتھ کھایا ہے نا، جی۔ تو ہاتھوں انگلیوں کے اوپر جو کھانا لگ گیا ہے، جو ذرات لگ گئے ہیں، وہ بھی کھا لو۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ، آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا جو کھانا کھا لیا اس میں برکت تھی یا جو ابھی انگلیوں کے اوپر لگا ہوا اس میں برکت ہے، جی۔ تو اس لیے فرمایا سارا کھا لو۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کھانا کھا رہے تو لقمہ گر گیا، جی۔ انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور وہ بھی کھا لیا۔ تو ارد گرد جو وزیر مشیر کھڑے تھے نا، انہوں نے آپس میں خسر پھسر کرنی شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کے سامنے اتنا زیادہ کھانا پڑا ہے تو جو لقمہ گر گیا اس کو بھی کھا گیا۔ تو کہنے لگے تمہاری باتوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں سن چکا ہوں، آپ کا حکم ہے کہ جو لقمہ گر جائے اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑو، بلکہ اس کو اٹھاؤ، اس کو صاف کرو اور کھا لو۔ تو ہمارا اسلام تو خوراک کے تحفظ کی اس حد تک تلقین کرتا ہے کہ اگر ہم اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہمیں خوراک کی کمی کا اور خوراک کے ضائع ہونے کا شکوہ ہی باقی نہ رہ جائے۔